خواجہ محمد آصف پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ ان کا سیاسی کیریئر کئی دہائیوں پر محیط ہے اور وہ مختلف اہم وزارتوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ دوستو، اگر ہم ان کے ابتدائی سیاسی کیریئر اور سینٹ کے حوالے سے بات کریں تو خواجہ محمد آصف نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1990 کی دہائی کے اول میں کیا۔ وہ پہلی بار 1991 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے جب نواز شریف کی پہلی حکومت تھی۔ دوستو، 1993 کے عام انتخابات میں وہ سیال کوٹ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اس کے بعد وہ مسلسل کئی بار سیال کوٹ سے ہی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے رہے ہیں، جن میں 1997، 2002، 2008، 2013، 18 اور 24 کے انتخابات شامل ہیں۔ دوستو، اگر ہم ان کی وزارتوں کی بات کریں تو خواجہ محمد آصف نے مختلف حکومتی ادوار میں کئی اہم وزارتیں سنبھالی ہیں۔ دوستو، پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں انہیں وزیر کا درجہ دے کر پرائیویٹائزیشن کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ 2008 میں یوسف رضا گیلانی کی مخلوط حکومت میں انہیں مختصر عرصے کے لیے وزیر پٹرولیم اور قدرتی وسائل اور وزیر کھیل کا عہدہ دیا گیا، تاہم بعد میں مسلم لیگ نون کے حکومت سے علیحدہ ہونے پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ دوستو، 2013 میں میاں نواز شریف کی تیسری حکومت میں انہیں وزیر برائے پانی و بجلی مقرر کیا گیا اور نومبر 2013 میں انہیں وزیر دفاع کا اضافی قلمدان بھی دیا گیا۔ وہ 28 جولائی 2017 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ دوستو، جولائی 2017 میں پاناما کیسز کے بعد نواز شریف کے استعفے اور وفاقی کابینہ کی تحلیل کے بعد شاہد خاقان عباسی کے وزیر اعظم بننے پر خواجہ محمد آصف کو پہلی بار وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ دوستو، شہباز شریف کے پہلے دور حکومت میں 2022 میں انہیں دوبارہ وزیر دفاع مقرر کیا گیا اور 2024 میں شہباز شریف کی دوسری حکومت میں بھی وہ اس عہدے پر برقرار ہیں۔ دوستو، خواجہ محمد آصف اپنے صاف گو اور بعض اوقات متنازع بیانات کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے ملک کے ہائیبرڈ نظام حکومت کی بات کی، جس میں فوجی اور سویلین قیادت مل کر کام کرتی ہے۔ انہوں نے ماضی کے کچھ حکومتی فیصلوں پر بھی کھل کر بات کی ہے، جیسے کہ تحریک طالبان پاکستان (TTP) کو دوبارہ آباد کرنے کے حوالے سے۔ دوستو، اگر ہم قانونی مسائل کی بات کریں تو خواجہ محمد آصف کو اپنے سیاسی کیریئر میں کچھ قانونی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ دسمبر 2020 میں انہیں آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں قومی احتساب بیورو (نیب) نے گرفتار بھی کیا تھا۔ اس سے قبل 2018 میں انہیں اثاثے چھپانے کے الزام میں عدالت کی جانب سے نااہل بھی قرار دیا گیا تھا، تاہم بعد میں یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا۔ مجموعی طور پر خواجہ محمد آصف کا سیاسی کیریئر پاکستان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے، جہاں انہوں نے مختلف حکومتی اور اپوزیشن کے ادوار میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔